تو آقا علیہ السلام نے جنت کے ریزیڈنسز کا ذکر کیا، جنت کی رہائش گاہیں ہوں گی، گھر ہوں گے، خوبصورت خوبصورت گھر آپ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ پسند کرتے دیکھتے ہیں ایسا گھر بنے۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایسے بنگلوز ہوں گے، ایک اسپیشل بنگلوز کا ذکر کیا، بڑے نفیس ہوں گے، بڑے عمدہ ہوں گے، دبیز ہوں گے، اور شیشے ہوں گے ان کے، گلاسز، وہ جو بیان فرمایا کہ اندر سے باہر نظر آئے گا بیٹھے ہوئے اور باہر سے اندر نظر آئے گا۔ اب یہ نہ سمجھیں جب باہر سے اندر نظر آئے گا تو پردہ داری نہیں ہوگی، نہیں تو جنت میں ایسے پرابلم نہیں رہیں گے، نہ بے پردگی ہوگی، نہ کوئی عیب و عار ہوگا، وہ دنیا ہی اور ہوگی۔ اندر سے باہر نظر آئے یا باہر سے اندر نظر آئے تو وہاں بے پردگی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ایسے خوبصورت گھر ہوں گے کہ دور تک بھی آپ اندر بیٹھ کے باہر کے نظارے کریں گے، جیسے شیشے کے ہوتے ہیں گھر۔ جب یہ بیان فرمایا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ لمن ہے، یہ ایسے خوبصورت شیشوں کے بنگلے کن کے لیے ہوں گے؟ یہ بڑے نیچرل سوال بنتے ہیں نا، صحابہ کرام جب بھی کوئی کہے تو سوال بنتا ہے نا۔ پوچھے یا رسول اللہ کن کے لیے ہوں گے؟ فقال ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ لمن ہے یا رسول اللہ کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا لمن الان الکلام، جو نرم گفتگو کرتا ہوگا، جس کی گفتگو اور کلام میں ہمیشہ عمدگی ہوتی ہوگی، حسن ہوگا، لطف ہوگا، نرمی ہوگی، جو نرم گفتگو کرے گا لوگوں سے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھتا ہوگا جب لوگ سوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں اگر 3 بیان کی ہیں تو نرم کلامی سب سے پہلے، آقا علیہ السلام نے 4 خوبیاں بیان کی ہیں تو نرم کلامی سب سے پہلے، 5 بیان کی ہیں نرم کلامی سب سے پہلے، 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں تب بھی نرم کلامی سب سے۔ کچھ تو ہے نا اس میں، یہ مغز دین ہے، مغز اخلاق ہے، ہر چیز یہاں سے شروع ہوتی، کیونکہ جس شخص کی زبان شستہ، شائستہ، نرم، عمدہ، پیاری، خوبصورت، ٹھنڈی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل اور دماغ میں کچھ اور ہے۔ دل میں غصہ ہو تو زبان میں غصہ آئے گا، دل و دماغ میں، دل و دماغ میں غیبت، چغلی، ناشکری ہو تو زبان سے جو الفاظ اور کلمات ادا ہوں گے ان میں بھی چغلی، ناشکری آئے گی۔ تو جو آپ کے من میں ہے وہی زبان کے ذریعے نکلتا ہے، وہی پھر آدمی اعمال میں بروئے کار لاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ قابو کر لی زبان جنت میں گیا۔ آقا علیہ السلام نے ہر سائل کے سوال کے جواب میں ہر جگہ ہر موقع پر جو فوکس کیا، ترتیب ایک جیسی بنائی ہے۔ تو یہ اصل دین ہے۔ اب جس کی طرف فیصلہ کر لیا کہ آپ کو میں چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، ان تعلیمات اور اخلاقیات کا پیکر دیکھنا چاہتا ہوں، اب رجسٹر کروانے کے لیے 1,00,000 رجسٹر ہو جائیں، 70,000 بنانا چاہتا ہوں تو 1,00,000 رجسٹر ہو جائیں، ان میں سے خدا جانے سالک پر 10,000 جا بنیں گے، اور پھر ان میں سے محسن کتنے جا کے بنیں گے، 10,000 سے آگے پھر چوز کر لیں۔ شرق سے غرب تک جتنے رفقا، اراکین، وابستگان سن رہے ہیں، میرا میسج گھر گھر تک، ایک ایک فرد تک پہنچا دیں، چھوٹے بڑے، بچے جوان، بیٹے بیٹی، ماں بہن، ہر تک پہنچا دیں۔ اب طالب بنیں، اللہ کے سچے طالب صادق بنیں، تاکہ اللہ کی راہ کے سالک بنیں اور اس میں سے محسن منتخب کیے جائیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، میں نے عرض کیا ایک موقع پہ آقا مجھے ایک چیز ایسی بتا دیں جو چیز میرے لیے جنت کو واجب کر دے۔ انہوں نے عرض کیا تھا ایک چیز بتا دے جو مجھے سیدھی جنت لے جائے۔ اب دوسرے صحابی حضرت ابو شریح عرض کرتے ہیں میں نے کہا یوجب لی الجنہ، آقا ایک چیز ایسی بتا دیں جو میرے لیے جنت واجب کر دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام، فرمایا ایک ہی مختصر، ایک ہی پیکیج ہے 3 چیزوں کا۔ عمدہ کلام، جب بولو جھوٹ نہ بولو، نرمی تو بات کی چیز ہے، ہماری بات میں تو 90% اللہ معاف کر دے جھوٹ ہوتا ہے، کبھی 50% جھوٹ ہوتا ہے، کبھی 20%، کبھی 10%۔ سچ بولنے میں بھی جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، پیورٹی نہیں رہی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، اس طریقے کے لفظ چنتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ کل کو آپ دھوکہ بھی دے لیں، اس کے ساتھ برائی بھی کر لیں، اور وہ الزام لگائے تو آپ اپنی صفائی بھی دے لیں کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میرے کہنے کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ یہ جس طرح کی بولی ہماری قوم اور معاشرے کی بن گئی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی امت کی نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ مسلمانوں کی یہ بولی تھی، نہ ہے۔ اگر پہلی نسلوں کے سلف صالحین میں سے کوئی لوگ زندہ ہو کے آج آ جاتے تو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے، یہ کون ہے؟ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کلام کو طیب، عمدہ، نفیس
اور خوبصورت اور نرم کر لو اور سلامتی پھیلانے والے بن جاؤ اور کھانا کھلانے والے بن جاؤ تو اللہ پاک جنت تمہارے اوپر واجب کر دے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، دین کے حوالے سے فرمایا کہ اس کی بر کیا ہے؟ ما برہ، دین کی نیکی بر کیا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، بھوکوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور عمدہ بات کرنا۔ آج پاکستان میں وقت ہے کھانا کھلانے کا۔ حکمران، سیاستدان اور بڑے لوگ، ملک، سلطنت، ریاست چلانے والے، وہ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکے، ان کے فرائض میں یہ نہیں ہے۔ اب ان کے فرائض میں گالی گلوچ دینا، ایک دوسرے کا سر کاٹنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، اداروں کو لڑانا، جنگ و جدال کرنا، فساد کرنا، بد اخلاقی پیدا کرنا، پورے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کرنا، جھوٹ بولنا، ہر روز لڑائی جھگڑا کرنا، فساد ڈالنا، پورے ملک کو دوزخ کا ایک منظرنامہ بنا دینا، ان کے فرائض اب یہ رہ گئے ہیں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، پریشانی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کھانے کی، سبزی، پیاز، گھی، چینی خریدنے کے قابل نہیں، وسائل نہیں۔ نتیجتاً جن لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں تھا، جنہوں نے ایمان اور دین کو کوئی اہمیت نہیں دے رکھی تھی، لوٹ مار کر رہے ہیں، کوئی پرس چھین رہا ہے، کوئی گولیاں چلا رہا ہے، کوئی ڈاکہ زنی ہے۔ پوری سوسائٹی کو اس طرح بنایا جا رہا ہے جیسے کوئی ڈاکوؤں کا معاشرہ بنانا چاہے، جیسے قاتلوں کا معاشرہ، کوئی چوروں کا معاشرہ، بد اخلاق لوگوں کا معاشرہ، بے حیا لوگوں کا معاشرہ ادھر دھکیلا جا رہا ہے، اور خدا جانے کتنے کتنے ایجنڈے ہیں اس کے پیچھے۔ ایسے حالات میں جب لوگوں کو کھانے کا نہیں مل رہا، آپ کھانا کھلائیں۔ جس کے پاس گنجائش ہے وہ اپنے پڑوسی کو کھانا پہنچائے تاکہ وہ عزت تو نہ بیچے، اپنا ایمان تو نہ بیچے، غیرت تو نہ بیچے، یا بھوک سے نہ مرے۔ مرتا کوئی نہیں بھوک سے، انسان کے اپنے ایمان کی کیفیت ہے۔ پلٹ جائیں آقا علیہ السلام کی زندگی پر۔ میرے اپنے بچپن کے زمانے کی بات ہے، بچپن کی، ہم نے دیکھا ہوا ہے لوگ کھجور سے روٹی کھا لیتے تھے، خود ہم نے کھائی ہوئی ہے، میں نے کھائی ہوئی۔ خربوزے سے روٹیاں کھا لیتے تھے گرمیوں کے موسم میں، خربوزے سے روٹی کھا لیتے تھے، کھجور سے کھا لیتے تھے، آم سے کھا لیتے تھے، شکر سے کھا لیتے تھے، پودینے اور دھنیا کی خالی چٹنی سے کھا لیتے تھے۔ میں نے سینکڑوں مرتبہ زندگی میں کھائی ہوگی، سینکڑوں مرتبہ صرف پودینے کی چٹنی۔ کتنا خرچ آتا ہے؟ اتنا سا پودینہ، ساتھ تھوڑی سی دہی ڈال دی یا لسی، اتنا سا دھنیا، سب دھنیا، ساتھ دہی ڈال لیا، رگڑ کے ایک روٹی دو روٹی جو کھانا چاہتے ہیں کھا لیں۔ یہ مہنگائی کا قصہ خود آپ کو حل کرنا ہوگا۔ آپ کو بتا دوں، کوئی حکومت، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی حکمران آپ کی مہنگائی، غربت اور لاچارگی کا مسئلہ حل نہیں کرے گا، ہو نہیں سکتا۔ اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا امر ہے۔ بندہ مخلوق سے، خالق سے لڑ سکتا ہے، اللہ کے امر سے نہیں لڑ سکتا۔ میں اس طرف اس موضوع کو لے جانا نہیں چاہتا۔ قوم نے جرائم کیے ہیں، جب پوری قوم جرم کا ساتھ دے، حرام کا ساتھ دے، بدی کا ساتھ دے، حق کا ساتھ نہ دے، سچ کا ساتھ نہ دے، بدی کو مٹانے کے لیے پوری قوم جب تیار نہ ہو تو اللہ عذاب اتارتا ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ پھر ایسے حکمران، ایسے لوگ مسلط کیے جاتے۔ مگر اس ماحول میں بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ہر شخص پر، ہر انڈیویجول کی ایک ذمہ داری ہے۔ جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ ہم بڑے کام کی توقع کرتے رہتے ہیں جو نہیں ہونا آپ سے، اور جو چھوٹا کام ہر شخص کر سکتا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، بڑے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے کام کے سلوگن ریز کرتے ہیں، اور چھوٹا جو ایک سٹیپ آپ کے سامنے پڑا ہے جو ہر شخص کر سکتا ہے وہ کرنے نہیں چاہتے۔ جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ کریں۔ بڑے پڑوسی کو کھانا کھلائیں، اس کو حرام سے بچائیں، اسے گناہ سے بچائیں، دائیں پڑوسی کو کھلائیں، بائیں پڑوسی کو کھلائیں۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو آگے پیچھے ایک آدھ اور کو کھلا دیں، اعزا اقارب میں کسی کو کھلا دیں۔ جو گرمی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف جا رہا ہے، اس کو ٹھنڈک دیں، سلامتی پہنچائیں، اس کو کھانا کھلائیں، نیکی پھیلائیں، خوش کلامی کی عادت ڈالیں۔ اس معاشرے میں ہر کوئی تپا ہوا ہے، جب باہر آگ ہے اندر بھی آگ ہے، تو آگ کو بجھائیں اپنے عمل سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال حرم علی النار، فرمایا ایسا شخص دوزخ پر حرام کر دیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ اس شخص پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے، ایبسلیوٹلی امپوسیبل ہو گیا ہے، ناممکن ہے کہ ایسا شخص جہنم میں جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا گیا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل ہین لین سہل قریب من الناس، وہ شخص جس میں چار خوبیاں ہیں، جس کا جو کریکٹر ہے وہ چار خوبیوں اور اخلاق کی چار چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، اس پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جو دوسرے کے لیے سہولت اور آسانی کا باعث بنتا ہے، ہینن، جس کے اندر آسانی ہے، سہولت ہے،
دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، تنگی پیدا نہیں کرتا، سختی پیدا نہیں کرتا، دوسرے کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا، سہولت پیدا کرتا ہے، راحت دیتا ہے، اس کو آسانی دیتا ہے۔ وہ لینن، جو نرم خو ہے، جس کی طبیعت میں نرمی ہے، ٹھنڈک ہے، لطافت ہے، عمدگی ہے، سو جس کی طبیعت میں نرمی ہے۔ پھر فرمایا وہ دوسروں کے لیے نرم ہے، لطیف ہے، شفیق ہے، رقیق ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی سہلن، اس کے ساتھ معاملہ کرنا دوسرے لوگ بہت ایزی فیل کرتے ہیں۔ سہلن یعنی اس کو ڈیل کرنا، اس کے ساتھ بیہیو کرنا۔ آپ خود سوسائٹی میں کہتے ہیں بھئی اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بات کرنا بڑا مشکل ہے، اس سے ڈیل کرنا بڑا ٹف ہے، بڑا ہارڈ ہے، اس کے ساتھ ڈیل کرنا میرے بس کا کام نہیں۔ آپ خود سوچ لیں، اس کو روکا جا رہا۔ فرمایا ایسا ہو کہ ایزی ہو، ہر شخص فیل کرے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا بالکل آسان ہے، سیدھا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا، ڈیل کرنا کوئی مشکل کا باعث نہیں۔ یعنی دوسروں کے لیے ٹف نہ ہو، دوسروں کے لیے ہارڈ نہ ہو، دوسروں کے لیے ڈیفیکلٹ نہ ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، جلیبی کی طرح نہ ہو، دوسروں کو مسائل پیدا نہ کرے۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی قریب من الناس، اس کا اخلاق اور محبت اس کی ایسی ہو کہ لوگ اپنے آپ کو اس کے قریب فیل کریں اور وہ خود کو لوگوں کے قریب فیل کرے۔ اور قریب من الناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح قربت کا تعلق رکھے کہ جس سے پوچھو کہ آپ کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہر شخص سمجھے کہ سب سے زیادہ مجھ ہی سے پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ میرے ساتھ شفقت کرتا ہے، سب سے زیادہ میرے ساتھ قریب ہے۔ یعنی یہ ہے قریب من الناس، کہ اس کی طبیعت ہی قربت کی طبیعت ہے، اس کی طبیعت میں ہمہ گیر قرابت ہے، ہمہ گیر قربت ہے۔ ہر آدمی اس کے ساتھ قریب محسوس کرتا ہے، ہر آدمی اس کے ساتھ ایزی، آسان محسوس کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ نرمی، لطافت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ہر ایک کو سہولت اور آسانی دیتا ہے، نہ خود مشکل ہے نہ کسی کے لیے مشکل بناتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس طبیعت کا ہے اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دے دیا گیا۔ آپ نے اندازہ کر لیا کہ اگر پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور پوری قرآنی اخلاقیات کو سٹڈی کریں اور قرآنی انسانیات کو سٹڈی کریں اور پھر قرآنی سماجیات کو سٹڈی کریں، قرآنی سماجیات کو، تو ہر جگہ یہ احسان، نرم جوئی، نرم خوئی، نرم گفتگو، شائستہ کلامی، عمدہ کلامی، مہذب زندگی، پیار، محبت، سخاوت، مودت، دھیما پن، آسانی، یہ دین کا خلاصہ ہے اور عمدہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اسلام ایسے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو تحریک منہج القرآن میں چاہتا ہوں کہ اس راستے پر چل کر جو رفقا ہیں اور وابستگان کارکنان اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ تو ادا کرتے ہی رہیں گے اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے، مگر ان کے اندر ذاتی کردار سازی کے حوالے سے پرسنل جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس میں لوگ اب آگے بڑھیں اور بڑھ کے طالب، سالک اور محسن کے درجے کو ان خصوصیات، آداب، شرائط اور احوال کے ساتھ پڑھیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ علماء کونسل کے احباب جو ہیں وہ ہر ایک خطیب تک یہ خطابات پہنچائیں 10 دنوں کے۔ جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں میرے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو میں نے بتا دیا۔ یہ 10 راتوں کی گفتگو کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ آپ کے سوشل میڈیا کی زبان بھی اسی طرح کی آئینہ دار ہو جو بات میں نے بتائی ہے۔ سوشل میڈیا میں ایتھکس کو قائم رکھیں، ایتھکس کو۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے دے تو اس کا جواب دیں کہ سوری، اب آپ نے گالی دے دی ہے، میں گالی نہیں دے سکتا، میرے ایتھکس میں نہیں، میں معذرت کرتا ہوں بس۔ اور نرم کلامی سے بات کرنے کے لیے ہر ایک جگہ تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اپنے آپ زندگی میں اپنائیں۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے اور انہی خوبیوں کا پیکر بنا دے جن کی تعلیم اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے مرحمت فرمائی۔